چلیں یہ ان نون ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں. ہلو. السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. میں جو ہے اچھا ہاں جی, کیا بات کریں گے جی آپ؟ میں سر یہ بات کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 100 سال بعد ہم نے نہیں ہونا اس دنیا میں. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب 100 سال بعد ہم نہیں ہوں گے, ہماری ڈیتھ ہو جائے گی, تو اس کے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ کیا کیا اس میں دنیا میں ایجادات ہوں گے؟ میرا خیال ہے آج سے 100 سال بعد دنیا میں کینسر کا علاج آ گیا ہوگا, ڈائبٹیز کا علاج آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے, آرٹیفیشل آرگنز لگ رہے ہوں گے, دل بھی آرٹیفیشل. ابھی ایک عورت کو لگا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے, یو کے میں, وہ ایک بیگ میں اپنا دل لے کے پھرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اندر ایک دلچسپی تو پیدا ہوتی ہوگی کہ یار کاش میں اس وقت ہوتا, میں وہ ساری چیزیں دیکھ سکتا. تو یہ آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ساری بات ہے, یہ ہوتا تو ہے, مگر ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ آج سے 10-15 سال بعد ہی شاید انسان کی, جو آج ایسا ایک شخص پیدا ہو چکا ہے, میرا جہاں تک اندازہ ہے, جو کہ 200 سال جیے گا, ٹھیک ہے. آپ کو یہ افسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ یار اس وقت یہ ہو جائے گا, اس بیماری کا علاج آ جائے گا, تو اس وقت تو میں نہیں ہوں گا, میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ کے نہیں, اندر مجھے یہ چیزیں ہیں؟ افسوس نہیں ہوتا اس بات کا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر انسان, دیکھیں, انسان کو سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. زندگی کے اصول ایسے نہیں چلتے. میں فرض کریں جی میں کل ہی کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں, تو یہ بات تو غلط ہوگی سوچنا کہ میں واقعی, زندگی جتنی ملے وہ لے لینی چاہیے اور اس سے زیادہ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. سمپل سی بات ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شاید 100 سے اوپر جئیں, کیونکہ دیکھ لیں آج سے 50 سال پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے, ان کے وقت میں جو بوڑھے مر رہے تھے وہ 60 میں ہی مر جاتے تھے, کہیں 50 میں ہی مر جاتے تھے, مگر آج وہ 80-90 کو جی رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کل کو 100 سے اوپر جی رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کا, جو آپ کو پتا ہے بڑھاپے کو بھی آج دنیا ایک بیماری کی طرح لے رہی ہے, اور جین تھراپیز آ جائیں گی اگلے 10-15 سال میں, جس میں بڑھاپا بھی ریورس ہو رہا ہوگا لوگوں. مذہب کے مطابق ہم نے 60-70 سال یا جتنا بھی ہمارا زندگی کا حصہ ہے, ہم نے اس اپنا زندگی کا کوئی 60-70 سال یا جتنی بھی ہماری زندگی ہے ہم نے دنیا میں گزارنی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم مطلب جائیں گے یا جنت میں یا جہنم میں. تو وہ تو ایک بہت لمبا پیریڈ ہوگا نا. میں اکارڈنگ ٹو مذہب بات کر رہا ہوں فی الحال آپ سے. تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جنت اور جہنم ہے, روز محشر ہوگا, تو اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ یار ہم چلو مان لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو جائے. جنت اور جہنم جو ہے نا وہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو دعوے سے بتا سکتا ہوں. سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاسبل تو ہے نا, کیونکہ نہیں پاسبل اگر ہی ہم نہیں ہے نا. اپنے فائدے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ یار ہم نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا عرصہ گزارنا, وہاں جا کے ہم نے ایک بہت لمبا. میری ذرا 2 منٹ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جنت اور جہنم ہو, ٹھیک ہے, پاسبل ہے ہی نہیں ہے. سر جی پاسبل ہے, کیونکہ کوئی بہت بڑا مورخ ہوگا وہ جس نے جنت اور جہنم بنائی ہوگی, ٹھیک ہے. وہ کیسے ہے آپ وہ کہہ اس سکتے ہیں؟ لیے کہ جب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہی سب کچھ پیدا کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ آپ کو کیسے سزا دے سکتا ہے؟ اس نے ہی آپ کو بہت زیادہ, ایک دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ان کو بہت غصہ آتا ہے, ہاں جی, تو مجھے بتائیں کہ ایک بندہ, کہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پھٹ جاتے ہیں وہ ایک دم, صحیح ہے, ہاتھ میں چھری ہوگی تو چھری مار دے گا, ہاتھ میں بندوق ہوگی تو گولی مار دے گا, ہاتھ میں پتھر ہوگا تو پتھر مار دے گا, وہ ٹھیک ہے. تو اور سر وہ جی ہر قسم کے لوگ ہیں نا, وہ تو مجھے ہر یہ قسم کے لوگ. بتائیں کہ ان لوگوں کو جن کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, ہاں جی, اس نے کسی کو مار دیا, تو مجھے بتائیں کہ قصور اس کا کیسے ہوا, بنانے والے کا کیوں نہیں ہے, جس نے اس کو اتنا غصے کا اس کا دماغ ایسا بنایا. اس کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ جو کام دنیا میں کریں گے, جو کرتوت آپ کریں گے, اس کا صلہ جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا. تو مجھے تو یہ بتائیں نا کہ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم کیا کریں. یہ میرا کام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کے اندر اس نے اتنی غصے کی عادت رکھی ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ بیچارہ کدھر جائے گا پھر؟ وہ تو جہنم میں جائے گا. پھر بتائیں مجھے نا, پھر اللہ کا قصور کیوں نہ ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھی ہے سر؟ وہ تو اس کے اپنے اندر ہے, اس کا اپنا قصور ہے.
خود غصے والا ہے اس کا قصور کیسے ہے؟ تو وہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے کبھی کوئی 4 کتابیں پڑھنے کی کوشش کی ہے یا کچھ تھوڑی بہت کوئی ڈاکومنٹریاں دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے سر جی وہ ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھی ہیں تو اچھا، میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، ہاں وہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح ہے، سیکنڈ ہاں ورلڈ وار کی بات ہے، بالکل صحیح تھا، اس کے لگی دماغ میں گولی، ہاں جی ٹھیک ہے، اس کی لگی دماغ میں گولی، اب ہاں جی دماغ میں گولی کی وجہ سے اس کے دماغ کا وہ حصہ ڈیمیج ہو گیا جو کہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اب وہ بندہ جو تھا وہ اتنا اسے غصہ آتا تھا کہ وہ پاگل ہو جاتا تھا غصے سے، ہاں ٹھیک جی ہے، اور اس نے بندے قتل بھی کر دیے تھے۔ تو جب اس کا ٹیسٹ لیا گیا سارا، یہ 1950 کی بات ہے، تو پتا چلا کہ اس کے دماغ میں جو جگہ غصے کو کنٹرول کرتی ہے وہ تو ڈیمیج ہو چکی ہے۔ ہاں جی اب مجھے بات بتائیں کہ اس کو پھر وہ غصے کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس میں قصور اس کا ہے؟ اس کے تو دماغ کا وہ حصہ ہی جو ہے وہ خراب ہو گیا نا، ہاں جو اس غصے کو بندے کا تو کنٹرول اس کرتا میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ بالکل ہے۔ ہاں بجا نا، تو فرما رہے بالکل ہیں۔ بات یہی ہے نا کہ اب ایک دوسری طرف بات دیکھیں نا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت جہنم ہوگی، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، پہلا تو قصور آپ کو نظر آ گیا ایسا۔ دوسرا، اب جس کو اللہ میاں نے آپ کو تو کیا الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ کہیں گے، اس کے اوپر کے نہیں کہیں گے۔ ہاں جی ہاں جی تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ دوسری طرف پھر لعنت اللہ بھی کہیں نا کہ جن کو اس نے ہندوؤں کے گھر پیدا کیا، جس کو اس نے مشرک عیسائیوں کے گھر پیدا کیا، جس کو اس نے پھر سب سے برا، جس کو اس نے قادیانی بنا کے پیدا کر دیا، قادیانیوں کے گھر، ٹھیک ہے، ہاں، تو مجھے بتائیں کہ اب آپ سے اگر میں پوچھوں، آپ الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، میری بات سنیں سر، فرض کریں کائنڈلی میری ایک چھوٹی سی بات سن لیں۔ مجھے کاٹے مت ابھی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، اپنی باری پہ آپ بولیں گے، میں میری باری پہ میں بولوں گا، اگر آپ مجھے کاٹیں گے تو میں آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہاں جی اب فرض کریں کہ اگر آپ کو یہی اللہ اٹھا کے قادیانیوں کے گھر پیدا کر دیتا، یا پھر یہودی صہیونیوں کے گھر پیدا کر دیتا جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اور ہاں جی آپ کو ایسی کی تیسی آپ کے ماں باپ کبھی اسلام کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے پوری زندگی، تو قصور کس کا تھا؟ اللہ کا کہ آپ کا؟ کیونکہ نہ وہ پیدا کرتا یہودیوں کے، قادیانیوں کے، مشرک عیسائیوں کے، بت پرست ہندوؤں کے گھر۔ یہ تو تو سر یہ تو مجھے آپ بات کی بتائیں کہ یہ تو نہیں نا، یہ بات آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے ہیں وہ اگر وہ واقعی ان کے دل میں آتا تو وہ واقعی مسلمان ہو جاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا دل نہیں نہ کرتا ہندو ہونے پہ، اتنا ان کا بھی نہیں کرتا مسلمان ہونے پہ۔ چلو سر میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، اب میں اور بات کر رہا ہوں کہ ایک جس طرح کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ جس طرح ظلم ہوتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، تو ایک بندہ جس نے کوئی برا کام نہیں کیا اس کو سزا ملی ہے ساری زندگی، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو آخرت میں یا جو ہے جب وہ روز محشر جائے گا تو اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا یا اس کو انصاف نہیں ملے گا؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک دوست سے ایک اور بندے سے بات ہو رہی تھی کہ بھائی انصاف جو ہے وہ انصاف انسان کرتا ہے انسان کے ساتھ، قدرت نہ انسان کے ساتھ کرتی ہے، نہ جو ہے وہ ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے، دیکھیں ماں جو ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی نا کہ بچہ معذور پیدا ہو، ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں مگر جی اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، بچے پھر بھی معذور پیدا ہوتے ہیں نا، سمجھے ہاں میری جی ہاں بات؟ جی تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ماں تو نہیں چاہتی کہ بچے معذور پیدا ہوں، بچے پھر بھی معذور پیدا ہوتے ہیں، تو اب مجھے بات بتائیں کہ یہ ناانصافی بیچ میں کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، ماں کر رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ ناانصافی؟ دیکھیں معذور ایک کو اندھا بہرا پیدا کر دیا، اب ہاں جی مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ اس کی ماں نے ناانصافی کی ہے، کس نے کی ہے ناانصافی؟ ٹھیک ہے، وہ تو کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا، اس کے بھی ہاتھ پیر پورے ہوتے، آنکھیں پوری ہوتی، وہ بھی زندگی خوشی سے گزارتا، وہ بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ تو نہ اس کی ماں نے ناانصافی کی ہے، نہ کسی ڈاکٹر نے کی ہے، نہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ ایسا پیدا ہو، کوئی اس کا بہن بھائی نہیں چاہتا تھا، دنیا کا ہر بندہ اس پہ ترس کھاتا ہے، ایک ترس نہیں کھاتا تو اللہ ہی نہیں کھاتا، اس کو ٹھیک کر دیتا، خدا کر دیتا، بھگوان کر دیتا، کوئی کر دیتا، ٹھیک ہے، سر اللہ اگر کوئی ہم نہیں آ رہا ترس، باقی تو ساری دنیا کو آتا اس پہ ترس نا کہ اندھا کیوں ہے۔ اگر ہم مذہب کو نہ مانیں تو میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کا میں اپنی رائے پوچھنا چاہوں گا
کہ ہم اگر مذہب کو نہیں مانتے تو ہم کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ مرے ہوئے انسان روز زندہ ہوتے ہیں یار، آپ کو پتا نہیں ہے اس بات کا؟ صرف سر جی مجھے پتا ہے، پتا ہے میں مرے سر ہوئے اتنا انسان پوچھ زندہ رہا ہوں کہ ہوتے اگر ہیں؟ مرا ہوا انسان زندہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا روز زندہ ہوتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے، وہ اس کی سانس بند ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اسے بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں. نہیں، مرتا بتائیں مجھے. انسان اس وقت ہے جس وقت انسان کا برین کام کرنا چھوڑ دے، اس کا سانس بالکل یار کام بس کرنا چھوڑ دے. دیکھیں، تو سانس جب اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر بھی آپ اسے بجلی لگاتے ہیں، سانس دوبارہ چل پڑتی ہے. اصل میں تو اگر بجلی نہ آپ لگاتے تو بندہ تو مرا ہی ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، تو زندہ تو آپ نہیں نے کر دیا دوبارہ. نہیں، آپ تھوڑا سا ہٹ کے بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک انسان جس کی بالکل ڈیتھ ہو گئی ہے، میڈیکلی اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا گیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ کو. ہاں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ آج دنیا میں ایسی بھی ایک سروس ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کی باڈی کو سیو کر لیتے ہیں لیکوڈ نائٹروجن کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا، سمجھ گئے؟ ہاں جی. وہ اس کو سیو کر لیتے ہیں. بل گیٹس نے بھی یہ کرایا ہوا ہے، اور بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرایا ہوا ہے. تو سیو کوئی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ ٹھہر جانا یار، آپ سنا تو کریں نا، پہلے بات پہلے سنیں پوری. اچھا، پھر وہ لوگوں کی باڈی وہ کوئی $5-6 ملین لیتے ہیں، اس کو وہ سیو کر لیتے ہیں، اور کل کو جب موت کا علاج آ جائے گا تو وہ ان کو زندہ کریں گے دوبارہ. سمجھ گئے؟ اچھا. ٹھیک ہے، تو موت جو ہے، موت کا علاج آج ہم نے اتنا کر لیا کہ کسی بندے کی سانس رک جائے تو اسے سی پی ہاں آر جی، دیتے ہیں، اسے ڈی فیبریلیٹر لگاتے ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہاں ہو جی، جاتا وہ تو ہے. ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، آپ کل کی کو وینٹیلیٹر پہ رکھتے ہیں. این ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو جائے گا کہ شاید وہ لوگ جو 100 سال پہلے مر گئے ہیں، اگر ان کو آپ نے ٹھنڈا کر کے فریزر میں رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو زندہ کر سکتے ہیں دوبارہ. سر ایک چھوٹی سی بات، 1930 میں ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. وہ نا ایک بندے کو پھٹے کے اوپر رکھ کے، تو اس کو آپ کو پتا ہوگا شاید اس کے بارے میں، ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش ایکسپیریمنٹ 1930. پہلے بتائیں کہ آپ اچھا کو پتا ہے یا بتائیں. نہیں. مجھے تو نہیں پتا جی، بتا دیں. اس کا یہ خیال تھا کہ وہ کہتا تھا کہ انسان کی ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے جب اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ یعنی کہ سرکولیشن اس کی جب بند ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. تو وہ ایسا کرتا تھا کہ وہ نا اس نے جانوروں پہ ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے 5 کتوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا. وہ کتوں کو پھٹے کے اوپر رکھ کے زور زور کے نا جھٹکے دیتا تھا. یہ جھٹکے وہ اس کو ایڈرینالین ایک انجیکشن ہوتا ہے، وہ جب ہم لگاتے ہیں تو وہ خون جو ہے نا وہ پتلا ہو جاتا ہے بالکل نا، اس کی ڈینسٹی لو ہو جاتی ہے. تو وہ ایڈرینالین کا انجیکشن لگا کے اس کو پھٹے کے اوپر لٹا کے زور زور کے جھٹکے دیتا تھا. تو کہتا تھا کہ یہ کام کرنے سے جو ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے. تو اس نے جانوروں پہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا. 5 کتوں کو پہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا. تو 5 میں سے جو ہے 2 کتے جو ہیں وہ زندہ ہو گئے تھے، اور ایک کتا جو ہے وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا، مطلب وہ بھونکتا رہتا تھا. یہ جو مطلب اس کو کوئی ذہنی بیماری لگ گئی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ مطلب اس نے اگر یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو اس ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوا، لیکن میرے خیال میں رشین کے پتہ نہیں امریکن گورنمنٹ نے اسے انسانوں پہ یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دی. تو اس سے کیا تو نکل رہا ہے اس بات سے؟ اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اگر کتے زندہ ہو سکتے ہیں تو انسان بھی زندہ ہو سکتا ہے. اگر وہ انسانوں پہ ایکسپیریمنٹ کرتا 5 انسانوں پہ، تو 5 انسانوں میں سے کوئی انسان بھی تو زندہ ہو سکتا تھا نا. اچھا پھر تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ دنیا ماڈرن ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی انسان کو زندہ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ کوئی مجھے آپ کوئی طریقہ بتا دیں. آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں MBBS کر رہا ہوں، ابھی ڈاکٹر نہیں ہوں. تو یار سی پی آر کا پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، پتا ہے CPR. ڈی فیبریلیٹر کا بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نہیں پتا. وینٹیلیٹر اور CPR کا پتا ہے، اور اس کا نہیں ہاں تو پتا ڈی جو آپ. فیبریلیٹر وہ ہوتا ہے نا جو دو انہوں نے الیکٹروڈ رکھے ہوتے ہیں، سیدھا جھٹکا لگاتے ہیں تو بھائی زندہ ہو جاتے ہیں نا لوگ اس سے. ہاں وہ فلموں میں دیکھتے ہیں سر جی کہ وہ جھٹکا لگاتے ہیں اور وہ فوراً بندہ بس اٹھ کے ٹھیک بیٹھ ہے، جاتا بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. ہے، تو ہاں ہاں. بندے زندہ کرنے کے طریقے بھی نکل آئیں گے کل کو. آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا.
کہ موت کو بھی ریورس کرنے کے طریقے نکل آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی بیماریوں کے اور خدا کی کمیوں کے علاج آج بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, آپ اس کو آرٹیفیشل ہارٹ لگا دیتے ہیں, آپ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک انسان کے جسم سے ایک نکال کے دوسرے کو لگا دیں گے. افغانستان میں وہ ایک وہ تھا, وہ بندہ تھا جو کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ میں کام کرتا تھا اور اس کے ہاتھ اڑ گئے. ایک بات آپ سوچیں, آپ کو بڑا ٹھہر دینا یار, آپ تو ایک, میں آپ کی بات آرام سے سنتا ہوں, آپ سنتے ہی نہیں. ٹھیک ہے سر, حکم کیجیے. انڈیا لے جا کے انہوں نے اس کے ہاتھ ٹرانسپلانٹ کر دیا اور اب انہیں ہاتھوں سے وہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے, ہاں جی, تو کیا فرق پڑتا ہے یار. صحیح ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے آج. انسان کے آپ دوسرے انسانوں کے بازو, ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, ٹھیک ہے, ابھی تو یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو جانے ہیں بہت جلد جس میں ایک بندے کا سر اتار کے دوسرے باڈی پہ لگا دیں گے, وہ بالکل صحیح کر رہا ہوگا. یہ بھی ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ پروسیس میں ہے ایکسپیریمنٹ. تو یہ تو آپ ایک بندے کا دل دوسرے کو لگا سکتے ہیں, آپ کچھ اور کر سکتے ہیں, بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. ابھی تو میڈیکل سائنس بس شروع ہوئی ہے پچھلے 100 سال میں, ابھی تو بڑا. آپ اگر مطلب یہ بات سوچیں تو آپ کو یہ بات سوچنے کے بعد بڑی تکلیف ہوگی. تکلیف پازیٹیو وے سے میں کہہ رہا ہوں کہ افسوس ہوگا کہ اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ آج سے 200 سال بعد جو ہے انسان زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے, تو جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ وہ مطلب جو ہی انسان کی ڈیتھ ہوگی اس کو زندہ کر لیا جائے گا. تو آپ کا اور ہمارا کیا بنے؟ تو کچھ نہیں بنے گا نا یار. اس میں مجھے تو دکھ نہیں ہو رہا اس بات کا کوئی بھی. اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے جس دور میں یہ پاسبل ہے جو ہے ڈیتھ کو ریوائیو کرتے. اگر مگر والی باتیں تب کرتے ہیں جب ایک چیز پاسبل ہو. جب ابھی پاسبل نہیں ہے تو پھر ابھی اگر مگر کا سوال نہیں پیدا ہو رہا. جب ہوگا اس وقت اگر کوئی انسان مرے اور اسے زندہ نہ کیا جائے تو گناہ ہوگا یا برائی ہوگی. جب تک نہیں ہے پاسبل تو پھر کس بات کا رونا. سر آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کر رہا ہوں, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو ہے مطلب پرانے انسان آئے دن جو ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے, نئے انسان آ رہے ہیں, تو یہ اتنی کوئی ترقی ہوگی, میڈیکل سائنس میں بھی ترقی ہوگی. تو اب تو سمجھ آ رہا ہے کہ جو گاڑیاں یہ دیکھیں جی, ابن مریم نے شاید اسی لیے اپنا نام ابن مریم رکھا ہے کہ I have gone through that, doctors made me alive again. یہ اب مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ ایک ایتھیسٹ نے اپنا نام ابن مریم کیوں رکھا. یہ ابھی مجھے سمجھ آئی ہے. سر اتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے دنیا میں, اتنی دنیا ترقی کر رہی ہے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو گاڑیوں والا سسٹم ہے, ویلوں والا سسٹم ہے, یہ ختم ہو جائے گا. گاڑیاں آئیں گی جو ہوں گی, بنے گی فیوچر میں, وہ فلائی کریں گی. مطلب روڈ کی جو ایک نیڈ ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں جی, ٹھیک ہے جی, تھینک یو, پھر کریں گے بات. تھینک یو سو مچ سر, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. تو میں پہلے تو آپ کو جو ہے ماشاءاللہ کافی آپ جو ہے اتنی انرجی ہے آپ کے اندر کہ آپ جو ہے 4-4 5-5 گھنٹے لگاتار بولتے ہیں. تو آپ جیسے جو انسان ہے وہ کافی کم ہوتے ہیں ہماری جو ہے معاشرے میں. تو آپ مذہب کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں وہ آپ کا اپنا میٹر ہے, لیکن ویسے آپ بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی, شکریہ بہت آپ کا, آپ ہمیں تھینک یو. اس قابل سمجھتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو. اوکے, بائے.